سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجالس سے ذکر خیر لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہا کرتا ہوں سمجھو تو مسلمان کا ہر عمل نیکی کے دائرے میں آ سکتا ہے. مسلمان اگر سمجھدار ہو تو اس کا ہر عمل نیکی کے دائرے میں آ سکتا ہے. دل میں فقط اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب اور مقصود بنا رہے بس یہ ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو تو وہ عمل نیکی کے دائرے میں ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ادھر جماعت تیار ہے اور ادھر مجھے بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت ہے. کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے. سبحان اللہ. شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے جس نے ہماری زندگی کے ایک ایک سانس کو ڈھانپ رکھا ہے. ہمارے ایک ایک سانس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑی ہوئی ہے اور ہمیں ایک ایک سانس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچانے کے لیے رہنمائی کر رہی ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ادھر جماعت تیار ہے اور ادھر مجھے بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت ہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے تیری نماز پخانے میں شمار کر لی جائے تو پہلے نماز پڑھ لو اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا بیت الخلاء میں جانا بھی نماز میں لکھا جائے تو پہلے بیت الخلاء سے ہو آؤ. اگر ایک شخص بیت الخلاء میں اس نیت سے جاتا ہے تو فارغ ہو کر یکسوئی سے نماز ادا کروں گا تو اس کا بیت الخلاء میں جانا وہاں بیٹھنا ہر کام عبادت لکھا جائے گا.
ہو جاتی ہے. عوارض مختلف ہوتے ہیں. بعض دفعہ پیٹ کی تکلیف ہوتی ہے, عارضہ ہوتا ہے, اور مسائل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پہلے ذکر کر چکا ہوں, یہ دین کی باتیں 100 بار سنیں نہ تھکیں آتما. آپ نہیں ولیج میں بیان کی 100 بار بیان کروں گا, آپ نہیں سمجھا رہا. 100 بار اللہ مجھے اپنا ڈر نصیب فرمائے. بس آپ بھی اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. اللہ ہی کی یہ باتیں سنتے ہیں, نہ سنیں. صرف یہ ذہن سے نکال دیں, نہیں باتیں سنیں, نہیں باتیں بس عمل کی توفیق نصیب فرما دیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. دین کی باتیں 100 بار بھی سنیں, بس یہ سب ٹھنڈی ہوا ہے. الحمدللہ تبلیغی جماعت میں جاتے وہی 6 نمبر, سالہ سے 6 نمبر ہے. پتہ نہیں کرے کتنی دنوں کی قائم کر دی. مجھے شروع میں مذاکرہ ہوتا ہوئی کہ دین میں چند باتیں ایسی ہیں, دین میں چند باتیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں آ جائیں. دین میں چند باتیں ایسی ہیں جن کو سیکھ کر ہم عمل کر لیں, پورے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے. سادہ سے لفاظی کو نہ دیکھا کریں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے بزرگ حضرات ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ کے اخلاص سے ٹوٹے ٹوٹے بول دی. پتہ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرے ہوئے. الحمدللہ کوئی بھی اور کرتا رہتا ہوں, ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے, سونا. اس میں جنت کا ٹکٹ چھپا ہے. یہ ایمان کا نور, یہ جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس. چلے محمد صلی اللہ علیہ ہمارے لگے ہمارے بزرگ صاحب مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے محترم, ان کا فرمان بیٹھا ہوا فرمائے لگے میرے ابا جی ہر مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اس زمانے میں اللہ پاک یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم کتنے نفل لے کر آئے ہو, نفل پر نہیں جاؤ, کتنی عبادات لے کر آئے ہو. اور میں اس زمانے میں تو اللہ پاک یہ پوچھیں گے کہ ایمان کا پرمٹ لائے ہو کہ نہیں لائے, ایمان کا ویزا لائے ہو کہ نہیں لائے. پھر فرماتے اپنے ایمان کو بچاؤ, اپنے ایمان کو بچاؤ. اللہ نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں. فتنوں کا دور ہے, قرب قیامت. کوشش کرتا ہوں آپ کے ایمان پر پہرا دیا. روز تقریباً جلسوں میں جانے کا موقع ملتا ہے, وہاں بھی کوشش ہوتی ہے اللہ پاک کو خیر کا جملہ اپنی رضا کے لیے کھلوا دے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ہم سب کی اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ہم سب کا ایمان کو ہمارے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہم سب کے سب مسافر ہیں, ہر ایک جانا ہے. اللہ تعالیٰ امام اعظم آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے, حدیث میں بھی آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات ہوتی اس کو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں تاکہ وہ خوب بات ذہن نشین ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نماز پخانے میں شمار کر لی جائے تو پہلے نماز پڑھ لے. مثلا پیٹ میں درد ہے, کوئی تکلیف ہے, اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں مسیح ہے, ابو
میں مرتبہ مؤسسہ سعودیہ میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ اعظمی دامت برکاتہ عالیہ اپنے بڑوں کی دعائیں لیا کریں، اپنے والدین کی دعائیں، اپنے بزرگوں کی دعائیں، اپنے اساتذہ کرام کی دعائیں، بلکہ میں کروں ایک گنہگار سے گنہگار مسلمان آپ ان سے محبت سے پیش آ گئے، ان کی کوئی خدمت کر دی، کیا معلوم ان کی دل سے نکلی ہوئی دعا بیڑا پار سکتے ہیں اللہ تبلیغ دین میں مسلمانوں کے حقوق کا بیان آتا ہے، 20 حقوق مسلمانوں کے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اہل اور نا اہل دونوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا اہل اور نا اہل سے مراد فرمایا نیک ہو یا بد، آگے نہیں چلو کوئی ہے نیک یا کوئی ظاہری طور پر کوئی گنہگاری والی حالت ہو، لیکن آپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ الحمدللہ مدار تو خاتمے پر ہے نا خالشوں بھی آتا ہے، ایک اور پوری زندگی گناہوں میں گزری آتا ہے، لیکن آخر میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور بہت فرما دیا۔ ہمارے مسکین مشرک کے بڑے بزرگ فرمائے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ فرمایا اگر ایک شخص بیت الخلاء میں اس نیت سے جاتا ہے تو فارغ ہو کر یہ خصوصی سے ادا کریں تو اس کا بیت الخلاء میں جانا، وہاں بیٹھنا ہر کام کی بات میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بیت الخلاء میں گئے ہیں، اگر ہو سکے تو بالکل بیت الخلاء کے قریب کھڑے نہ ہو، دور کھڑے ہو جائیں، کوئی ایسا عرض ہے وہاں تاکہ کوئی چلو بعض دفعہ پیٹ کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، پیٹ نرم ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی تاکہ نامناسب آواز سے پردہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، بخاری شریف روایت آتی ہے نامناسب آواز کے نکلنے سے کیسے ہنستے ہیں، جو حالت اپنے ساتھ پیش آ سکتی ہے اس کو کیسے آپ ہنستے ہیں۔ تو اختیاری حالت ہوتی ہے، پیٹ کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں تو میں نے ہاتھ پکڑا ہوا قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے میں یہاں مطلب دور کھڑا کر دیا تاکہ اطمینان سے آتا ہے۔ اللہ بڑے بھائی فاروق صاحب ہے، سبحان اللہ، شریعت مطہرہ یہ تو میں کروں ہر آدمی کو جنت کا دلہا بنا دیتی ہے۔ ایسا اس کو نہیں کر دیتی ہم شریعت کی باتیں، یہ سب اللہ میاں کی باتیں ہیں، یہ عرش کی باتیں ہیں، بڑی آسانی سے اور پھر حالات بھی آ جائیں تو حالات بھی اللہ اپنے قریب کرنے کے لاتے ہیں، وہ تو جنت کا صدقہ ہوتے ہیں، اڑا کے پہنچا دیتے ہیں۔ جہاں عمل میں فرق رہ جاتا ہے، کمزوری رہ جاتی ہے، کوئی ایک گھڑی لاتے ہیں، اللہ اس پر صبر کی توفیق، اللہ صبر کی برکت سے اڑا کر پہنچا دیتے ہیں۔ ایسی ظلم ہے، ظلم خبریں آتی رہتی ہیں ظلم و ستم کی۔ اللہ ہر مسلمان کو اللہ پاک کی ذات حافظ رکھے۔ اللہ حدیث میں آتا ہے انصر اخاک کہ اپنے بھائی کی مدد کریں، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔
صحابہ کرام نے مظلوم کی مدد کا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے؟ فرمایا بس اس کا ظلم سے اس کا ہاتھ روک لیا، یہ ظالم کے سامنے چلا جا رہا ہے، تو ظلم کرنے سے آپ نے اس کو روک دیا، بچا لیا، یہ گویا کہ اس کے ساتھ مدد کی، مدد تو بڑے ہو جا رہا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہر جگہ اللہ نے اپنا کچھ یہ جنت کا راستہ ہے کہ آپ کے دفتر سے گزرا ہے، ہو جاتا ہے، کوئی عمل میں کمزوری رہ جاتی ہے، فرق لگ جاتا ہے، لیکن یہ دین کی باتیں سننے سے میرے درون اجالا ہوتا رہتا ہے، الحمدللہ، راہیں ملتی رہتی ہیں، ایک جو ایمانی جذبہ جو نے چھپا رکھا ہے اللہ اس کو بیداری نصیب فرما دیتے ہیں، ہم لوگ سوچتا ہے الحمدللہ کہ میں کہاں ہوں اور کہاں میں پہنچنا ہے میں نے، اور اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے کون سی راہ اپنانی ہے جانا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر ایک شخص بیت الخلاء میں اس نیت سے جاتا ہے تو فارغ ہو کر ایک سوئی سے نماز ادا کروں، پیٹ میں تکلیف ہے، کوئی ہے نہ پھر فارغ ہو جائے، مسئلے کے لحاظ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی قضائے حاجت کا بیت الخلاء میں جانے کا تقاضا شدید ہو پھر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اگر تقاضا کم ہو تھوڑا بہت کوئی ہے، شدید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری نماز میں ایک مرتبہ بھی دھیان نماز کی طرف نہ جائے، ہر وقت دھیان یہی ہو کہ میں کب بیت الخلاء میں پہنچ جا رہا، پھر تو مکروہ تحریمی ہے۔ آگے ورنہ اگر مکروہ تحریمی میں نماز پڑھ لی ہے تو نماز وقت کے اندر واجب الاعادہ ہوتی ہے، اور بھی شاید اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ شاید تھوڑا بہت اور بھی اختلاف رائے ہو لیکن بہرحال اس میں بھی یہی ہے، لیکن اگر تقاضا کم ہو ہی نہیں ہے بیت الخلاء میں جانے کا تقاضا یعنی کم ہو، اور یہ ہے کہ نماز کی طرف بھی کچھ نہ کچھ دھیان دیتا ہے اور کچھ دوسری طرف بھی، تو پھر مکروہ تنزیہ ہے، مکروہ تنزیہ خلاف اولا یہ جواز کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، یعنی اس میں گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تھوڑا بہت تحریر کی اگر ہے، تھوڑا بہت اگر تقاضا ہو تو پھر پڑھ لیں تو کوئی نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کا معنی فقط نماز روزہ وغیرہ نہیں، عبادت کا معنی فقط نماز روزہ وغیرہ نہیں، بلکہ ہر وہ کام جو معبود حقیقی کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ عبادت کا معنی فقط روزہ نماز وغیرہ نہیں، بلکہ ہر وہ کام جو معبود حقیقی کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ یعنی عبادت کا تعلق صرف نماز روزے کے ساتھ ہی نہیں ہے، عبادت کا تعلق ہماری زندگی کے ایک سانس کے ساتھ ہے۔ ہمارا کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، روزی کے جتنے بہانے ہیں یہ سب جنت کے بہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ وہاں گڑیا میں تھا، وہاں ایک بھائی کہنے لگے آپ جانتے ہیں سکول میں کچھ بچے تھے، بعد وہاں پر ہمارے بزرگ برسپت تھے، وہ ان کا سکول ہے وہاں پر، ایک بھائی کہنے لگے سکول کے بچوں سے کہنے لگے کہ آپ چاہتے ہیں آپ کی سکول خانے کی تعلیم بھی جنت کی تعلیم بن جائے، بس اس میں خدمت کے لیے کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر لیں، پھر آپ کا یہ پڑھنا پڑھانا بھی یہ بھی آخرت کے لیے ہوگا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی مدرسے کا سلسلہ وہ تو کرتا رہتا ہوں، فاروق صاحب پہلے کرتا رہتا ہوں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں،
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تھوڑی بہت بڑی اسلام اخبار دے گا میں بڑے قرآن پاک سے حاصل ہے مجھے امن میں سروس کے دوران ہے سروس کے دوران ہمارے جو بھی ارباب اقتدار اوپر آئے اللہ ان کو ملک و ملت کے حق میں اللہ تعالیٰ بہتر خدمت کرنے کی توفیق جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی ہے مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں جمعے میں جتنا مجمع ہے مجھے امید ہے کوئی سینہ قرآن پاک سے خالی نہیں جاتا۔ وہ تو حدیث میں آتا ہے جس کے سینے میں قرآن پاک کا بالکل کوئی حصہ نہ ہو وہ تو پھر ایک ویران ہے، وہ تو ایک ویران سی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نازلہ قرآن پاک تقریباً سب نہیں پڑھ رکھا ہے الحمدللہ۔ ہمارے ہمیں دین کا جتنی بھی معلومات ہیں یہ سب امت خدا کا فیض ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی جتنے ہنر ہیں فن ہے یاد رکھنا شریعت مطہرہ سب یہ بھی سب یہ خدمت کے شعبے ہیں، یہ بھی سب خدمت کی چیزیں ہیں۔ علم کا معنی کیا ہے؟ جاننا سب کہتے ہیں ہاں علم کا معنی علم کا معنی جاننا۔ فرمائے کن کو جانے؟ فرمائے سب سے پہلے اپنے پیارے مولا کو جانا۔ یہ علم کی حقیقت ہے یاد رہا۔ علم یہی ہے آگے جو خدا کو پہنچائے ہم اللہ سے علم کا معنی جاننا۔ فرمائے کن کو جانے؟ فرمائے سب سے پہلے اپنے پیارے مولا کو جانے جن کا ہم صبح شام کھا پی رہے ان کو جانے، جن کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے وہ ان کو جانے۔ دائیں بائیں کی باتیں جتنی مرضی آپ اکٹھی کر لیں ذہن میں، لیکن میرے قرون جو علم کی روح ہے وہ اللہ کی ذات کا علم ہے، ان کی ذات و صفات کا علم، ان کے احکامات کا علم، ان کی رضا و خوشی والی باتوں کا علم، یہ علم کی روح ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس بات بڑھ جاتی ہے ہمارے بزرگ ہم کالج کے زمانے میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمارے سکول کالج میں پڑھنے والے بچے ہیں، دکان ہو دفتر زندگی کے کسی شعبے سے آپ تعلق رکھیں لیکن نیک مجالس سب کے لیے ٹھنڈی ہوا ہے اور رکھا ہے شوق رکھا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھی ہمارے حضرات کو میں بھی کرنا سے طالب علم ہوں، جلسوں میں جاتا ہوں، آس پاس سے مزدور سے لے کر اوپر کے زندگی کے مختلف شعبوں سے رکھنے والے تعلق چاہے کوئی مبصران ہوں درمیانے تہذیب ہوں ظاہری زندگی کے اعتبار سے، لیکن سب کے دلوں میں میں نے اپنی محبت کا نور رکھا ہے۔ جمعہ پڑھنے کی تشریف لاتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں؟ یہاں محلے گلی کے چند افراد بھی ہوں گے سمجھ میں باہر کیا یہ کون سی چیز لے کر آتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرنا ہے۔ اللہ اپنی یہ خوش بختی ہے یار، نیک مجالس میں بیٹھنے کا شوق یہ دل کے سرسبز ہونے کی نشانی ہے۔ ہم بولا یہ دل کے ہرا بھرا ہونے کی نشانی ہے، دل کے اوپر ہریالی ڈال دیتی ہے۔ ورنہ دائیں بائیں کی باتوں سے دل مرجھا جاتے ہیں۔ دل کو جو سکون ملتا ہے وہ آخر کی باتوں سے ہم اور حالات کی آتے ہیں۔ کوئی
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے جو دل کو اللہ نے قوت رکھی ہے دل میں، وہ اللہ نے آخرت کی باتوں سے، وہ اللہ نے اپنے پیارے نام میں رکھی ہے، اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان و سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ نزدیک ہے مجھے پتہ ہی نہیں 40 پہ سنی، لیکن چلا ہی نہیں جاتا بھائی پاروں سے۔ اب کیا کروں، یہ ممبر پر بیٹھتا ہوں، کچھ اور دن خیر اللہ آپ کی رحمت سے ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ سب آپ کے فائدے کے لیے ہیں۔ دین کی باتیں سب فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ کئی بات کا معنی فقط روزہ نماز وغیرہ نہیں، بلکہ وہ ہر وہ کام جو معبود حقیقی کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ بچے ہیں ہمارے لیے مدرسے میں پڑھے، اللہ ان کو قبول فرمائے، یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں۔ جتنے بچے پڑھے ہیں اب میں کل پوچھ رہا تھا، ایک چھوٹے بچوں کو پڑھا کیا سکول میں، اس نے قرآن پاک حفظ کیا کہ آپ کے والد کیا کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے ہیں۔ میں نے دیکھو باپ مزدور ہیں، سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا، باپ ڈاکٹر ہیں، سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا، باپ محنت مزدوری کرنے والے، سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ ناظرہ قرآن پاک تو سب کو پڑھائیں، باقی چلو کچھ اور بھی خدمت کے سلسلے ہیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ یہ پورا نظام خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اللہ مجھ سے بھی کہے آپ مکان تعمیر کریں، مسجد تعمیر کریں، میں اپنے مشکل سے زیادہ کروں۔ اللہ نے یہ شعبے توسیع کر دیا کہ بھائی فاروق صاحب آپ بھی نہیں بنا سکتے، آپ سے کہیں کہ آپ یہ مسجد دیوار یہ اس کی تعمیر کر کے دکھائیں، توڑ کر دکھائیں، اللہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ رقم کریے بھائی رکھے ہوگا اور کرتا رہتا ہوں۔ یہ روزی کے جتنے بہانے ہیں یہ دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ نے ان میں اپنے بندوں کی کوئی نہ کوئی بچپات کی ہے، کیونکہ اپنی پیٹ کے لیے تو کچھ نہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ لگا رکھا ہے الحمدللہ، بہانہ روزی کا رکھا ہوا ہے، حقیقت میں خدمت کروں میں اس بہانے سے رہتا ہے۔ سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو کون باہر نکلتے جاتے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی فرمائے، یہ بہانے روزی کے لیے لگا رکھتے ہیں، دنیا داؤں اسباب ہے۔ اللہ سب کو جنت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ جنت میں کرے۔ ہمارے بھائی صاحب فرماتے ہیں جنت اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے اور جہنم اللہ تعالیٰ کا پیر خانہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو مہمان خانے میں پہنچائے۔ مہمان کون ہوتا ہے اس کو بالکل کوئی فکر نہ ہو، بس کھانے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ دیکھتے ہیں مہمانوں کو کیا فکر ہوتی ہے، گھر والوں کو فکر ہوتی ہے۔ اور جنت میں مہمان آپ ہوں گے اور میزبان ہے عرب میں ذوالجلال ہوں گے، اور ان کی مہمانی بھی ابد الآباد کی پھر نہ ختم ہونے والی مہمانی ہے۔ اللہ سب کو نصیب کرے۔ آپ اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت۔ روزی کا کوئی بھی بہانہ یہ ہے سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں۔ کتنی آسانی بھائی فاروق صاحب، اللہ نے جنت کے قدم قدم پر جنت کے راستے میں چل رہے ہیں، اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ یہ آنکھیں دنیا کی نہیں، جنت کی آنکھیں ہیں۔ اپنے کانوں کو ذرا کوشش کی ہے، نامناسب باتوں سے محفوظ کر لیا، نیک بات سنے اللہ تو یہ کان جنت کے کان ہے، یہ زبان یہ نیکیوں کی مشین ہے، آپ کے پاس نیکیوں کی مشین ہے۔ اللہ جو گنگ حضرات ان سے پوچھیں یہ زبان اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنے بھائی آتے ہیں چھوٹے بچوں کو لے کر منہ میں زبان موجود ہے، بول نہیں سکتے اور آپس میں دعا کہے ہوتے ہیں۔ کبھی ان کی تسلی کلیئر کر دیتا ہوں بھائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آ جاتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش گھڑی آ جائے، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، آگے ہم کمزور ہیں، اللہ سے عافیت مانگ رہیں گے، لیکن یہ سراپا خیر ہی خیر ہے الحمدللہ۔ اس میں پتہ نہیں کتنا اللہ پاک کی ذات صبر کی برکت سے اللہ بلند کر رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں کر رہے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ خوشی